ثواب بھی زیادہ. آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب. کیمرہ آپ نے آگے نہیں رکھا. کہ آپ کو کوئی میت نہیں دکھائی جا رہی بلکہ ہمارے ایک اسلامی بھائی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. اب یہ اسلامی بھائی جن کی نماز کے آخری وقت کے قریب آنکھ کھلی ہے, اب یہ نماز پڑھیں گے. کہ اس وقت ان کے پاس اتنا کم ہے کہ یہ وضو بھی نہیں کر سکتے. اب یہ یہی بیٹھے بیٹھے تیمم کریں گے اور اپنی نماز کے فرض و واجبات ادا کریں گے. سلائیزر آپ کے لگا ہوا ہے, ان کا سلائیزر کھلا ہوا ہے. آپ نیت کیجئے اور اس کی آواز بھی دکھائی جائے گی. نماز جائز ہونے اور پاکی حاصل کرنے کی نیت سے تیمم کرتا ہوں. تیمم کا ایک فرض نیت تھا, وہ یہ کر چکے. دوسرا چہرے کا مسح یہ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو جہاں جہاں انہوں نے ہاتھ پھیرنا ضروری تھا وہ پھیر دیا. اگرچہ اس کا کلوز شاٹ ہم آپ کو نہیں دکھا سکے, اور یہ ہاتھ کو اس وقت جو ہے وہ مسح کر رہے ہیں, اور یہ ان کا مسح ہو گیا. انگلیوں کا بھی انہوں نے خلال کر لیا, یعنی یوں سمجھے وضو ہو چکا ان کا. اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اونچا پڑھے تاکہ ہم پوری طور پر سنیں آپ نے کیا پڑھا, کیا کیا لفظ آپ ادا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان قوما آپ نے پورا سیدھا نہیں کیا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ النبی ورحمۃ اللہ. اونچا بولیے, دوبارہ بولیں یہاں سے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام. یہ انہوں نے آخری وقت کے اندر جب کہ بالکل وقت ان کے پاس قلیل تھا, ان کی آنکھ کھلی تو تیمم کر نماز پڑھی. اگرچہ یہ نماز فرض الاعادہ ہے, اس نماز کو دہرانا فرض ہے, مگر اس طرح کرنے سے قضا کے گناہ سے بندہ بچ جائے گا. اور فرض الاعادہ وہی نماز ہوتی جو قضا ہوئی, جس کے فرض رہ گئے ہوں. اور یہاں پر اس طرح یہ جو انہوں نے نماز پڑھی ہے, اس نماز کی وجہ سے اب ان کے اوپر شرعاً لازم تھا کہ یہ اپنے آخری وقت میں اس طرح نماز پڑھے. ایک اور چیز اس کے اندر, یہ چیز اصول یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین, کہ تیمم ہی کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے. اب آپ کے پاس وقت میں اتنی وسعت ہے, ابھی دوسرا پریکٹیکل دکھایا جائے گا جس میں آپ دوبارہ سو رہے ہوں گے. آپ کے پاس وقت کی وسعت ہے, آپ وضو کر سکتے ہیں, تو اب آپ وضو کے فرائض پورے کرنے کے بعد اس طرح نماز پڑھیں گے, اور اس میں تعدیل ارکان آپ کامل کریں گے. آپ کا تعدیل ارکان میں کچھ نقص تھا,
یہ اصول، یہ مدنی پھول، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین یاد رکھیں، وہ نماز جس کے اندر سنتیں چھوٹ جائیں اس نماز کا اعادہ یعنی دہرانا، لوٹانا یہ مستحب ہوتا ہے۔ مگر وہ نماز ہو جاتی ہے فرض و واجب جس کے ادا کیے گئے، اب اگر یہ سو رہے ہیں، سونے کے بعد انہوں نے وقت دیکھا، مثال کے طور پر گھڑی کے اندر اب یہ اٹھے، جی آج کا آخری ٹائم کیا ہے؟ 5:46 5:46 آپ کی گھڑی میں، فرضی گھڑی میں کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 5:40 ہو تو کیا 6 منٹ میں آپ وضو کے فرض ادا کر اور 2 رکعت نماز فرض جس کے اندر صرف فرائض واجبات ہوں آپ ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ جی آپ کے پاس 6 منٹ ہے، اب آپ نے 6 منٹ کے اندر وضو کے فرائض بھی ادا کرنے ہیں اور نماز کے فرائض اور واجبات دونوں ادا کرنے۔ جی اب آپ وضو فرض کریے کی رہے، آپ کیا چیز کریں گے؟ اب آپ گئے، اٹھے، اب آپ مثال کے طور پر آپ کا بالکل قریب استنجا خانہ ہے، آپ وہاں پہنچے ہیں یا وضو خانہ ہے آپ کے پاس، وہاں کے پہنچنے کا وقت، اب آپ پہنچ گئے وضو خانے میں، تو آپ وضو میں کیا کیا کریں گے آج؟ پانی بالکل نہیں، آپ اشارتاً سمجھیے کہ اب آپ نے 4 چیزیں ان کو کر دکھانی ہیں، صرف فرض آپ وضو کے دکھائیے، آپ کے وقت کم ہے، اب آپ آستین کھولیں یا میں پریکٹیکل دکھا دیتا ہوں، اس کا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، اس کا نہ کلی کریں نہ ناک پہ پانی چڑھائیں، سیدھا چہرہ دھوئیں۔ سب سے پہلے کام آپ نے چہرہ دھویا، چہرہ دھونے کے بعد دوسری چیز آپ کے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت آپ دھوئیں، ایک مرتبہ چہرہ دھویا ہے اور ایک مرتبہ کونی سمیت آپ نے ہاتھ دھویا، دوسرا دھویا، اب سر کا مسح فوراً کر دیجئے، ٹوپی کے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے سر کا مسح، یہ تو ہٹائیں گے نا آپ، یہ سر کا مسح ہو گیا، پیر دھوئیے جلدی سے، ایک مرتبہ دھونا ہے پیر، وقت کم ہے آپ کے پاس، 6 منٹ باقی ہیں، دوسرا پیر جلدی دھوئیے، اب کھڑے ہو جائیں، آپ 2 رکعت آپ نے ادا کرنی ہے، اس میں کوئی بھی واجب آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، ٹوپی بھی ضروری نہیں ہے، جلدی جلدی 2 فرض پڑھ دیجیے، آواز آپ کی آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ قرات بھی حضر کے ساتھ کریں، رکوع کر لیا آپ نے، جلدی سے آپ جلدی آئیں، یہ کمر بالکل سیدھی ہو چکی ہے، سجدے میں یہ بھی کمر سیدھی ہو گئی، آپ کی ناک کی ہڈیاں بھی لگ چکی ہے اور پیر کی ہڈیاں، اور اس کے بعد جلسہ بھی پورا ہو گیا، سجدہ بھی پورا ہو گیا آپ کا، اب آپ دوبارہ کھڑے ہو گئے، اب آپ قرات کریں گے حضر کے ساتھ، تیز پڑھیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله تحيات لله صلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی نماز میں طہارت کی شرط بھی پائی گئی، نماز کے فرائض بھی پورے ہو گئے، نماز کے واجب بھی پورے ہو گئے، اور آپ گھڑی دیکھ لیجئے وقت کے اندر ادا کیے، سلام پھیرا آپ نے فجر کی نماز کا وقت کے اندر، جی وقت کے اندر آپ نے سلام پھیرا ہے، آپ کی نماز ہو گئی ہے، اور اس نماز کا اعادہ یعنی لوٹانا بھی ضروری نہیں ہے، اس نماز کا اعادہ یعنی لوٹانا مستحب ہے، اور وقت جب قلیل ہو اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ اپنی نماز کی حفاظت کر سکے، اس انداز سے آپ نے مختصر نماز پڑھی۔ اب آپ کے پاس اور وقت کم ہے، یعنی اب آپ نماز، ایک تو آپ وضو بھی نہیں کر سکتے، آپ نے تیمم کرنا ہے جس کی تفصیل آپ کو بیان کر دی گئی ہے، تیمم زمین کی جنس سے ہوتا ہے، تیمم کس صورت میں ہوتا ہے، اس میں ایک صورت یہ بھی ہے۔ اب آپ کا تیمم جو ہو رہا ہے، اس تیمم کے بعد آپ نے جو نماز پڑھنی ہے، اس نماز کے لیے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ سورہ فاتحہ بھی پوری پڑھیں، اس کے بعد صورتیں بھی ملائیں، یعنی واجبات نماز پورا کرنے کا وقت نہیں ہے۔
اب آپ نے 1 منٹ کے اندر فرض ادا کرنے، وہ بھی اب آپ کو دکھائے جائیں گے۔ یہ سمجھیے کہ اٹھ چکے، تیمم کر چکے، اب تیمم کرنے کے بعد ان کو فجر کی نماز کا مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں جس کا سلام اس کے وقت کے اندر کرنا ہوتا ہے، انہی میں سے فجر کی نماز ہے۔ انہوں نے طلوع کے عین وقت کے مطابق اس سے پہلے سلام پھیرنا ہے۔ اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں، دوسری صورتیں بھی پڑھیں، اب یہ نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ دیکھیں یہ تعدیل ارکان بھی پورے نہیں کیے انہوں نے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک آیت پڑھی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ بس وہ اپنے فرائض کو پورا کرتے کرتے پہنچے، مگر یہ قعدہ جب پہنچیں گے اب اتنی دیر رکنا کہ جس میں تشہد ہو جائے، یہ فرض ہے، یہ ان کو کرنا پڑے گا۔ السلام السلام۔ اب ان کی نماز کے فرائض ادا ہو گئے ہیں، مگر یہ نماز ان کو دوبارہ پڑھنا لازم ہے، یہ وضو کے بغیر ہوئی اور وضو کے ساتھ ان کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، نماز دہرانی پڑے گی۔ مگر اس وقت میں جب وقت قریب بالکل قلیل ہو جائے گا، وقت بہت کنجسٹڈ ہوگا، تو اب شرعاً لازم ہے کہ یہ تیمم کرنے کے بعد اس طرح فرائض نماز ادا کرے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں کیا کیا چیز فرض ہے، کیا کیا چیز واجب ہے، یہ تو سیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے تو مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا۔ چاند رات کو بھی 30 دن مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی اجازت ہے، تو ہے کوئی آپ کا ایسے عاشقان رسول جو چاند رات 30 دن مدنی قافلوں میں سفر کریں گے؟ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سے چاند رات 30 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے والے کوئی موجود؟ میں نے 30 کی بات کی، وہ اسلام میں ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ 30 دن مدنی قافلوں میں سے بزرگ وار ہاتھ کھڑا کر رہے۔ کل تو ویسی بزرگوں کی مدنی کسوٹی ہوئی ہے، تاریخی مدنی کسوٹی، ماشاء اللہ، چند ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور چاند رات 3 دن مدنی قافلوں میں کون سفر کرے گا؟ یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے موجود حاضرین اتنے نظر نہیں آ رہے، مجھے دکھا رہے ہیں آپ حاضرین کے ہاتھ جو کھڑے ہوئے وہ دکھائے جائیں، مجھے یہاں سے شاید دکھایا جا رہا ہے لیکن یہ اتنے سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے دکھانے کی ابھی کوئی فضیلت نہیں ہے، ابھی ہاتھ دکھانے کی فضیلت ہے۔ اچھا اب چند باتیں میں اور عرض کرنا چاہوں گا۔ چٹائی دیکھیے، ہم نے چٹائی کے نیچے ویسے ہم نے یہاں پر چادر بچھائی ہوئی ہے۔ اصل چٹائی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو جھڑے اور اس کے تنکے وغیرہ گرے۔ اگر آپ کے پاس ایسی ہی چٹائی ہے تو اس کے نیچے آپ کو مسجد وغیرہ کے لیے اس طرح کا اہتمام کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے سنت باکس وغیرہ رکھا ہے، اگر آپ تیل وغیرہ رکھیں تو اس کے لیے بھی آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا کہ مسجد کا فرش آلودہ نہ ہو۔ کوئی اسلامی بھائی اس کی دہرائی کرنا چاہے گا؟ دہرائی بھی کیسے ہوگی اس کی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اب آپ کو ایک اور عملی طریقہ دکھایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اٹھا لیجئے۔ یہ جو بزرگ حضرات ہیں نا، یہ آ کر اگر صف بنا لیں، یہ جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں، آپ بھی آگے آ جائیں، آپ بھی آگے آ جائیں، آپ بھی آگے آ جائیں۔ آج تو ویسے بزرگوں کا دن ہے، آ جائیے، آپ بھی آ جائیں۔ یہ ایک صف بنا لیں بزرگ، باقی آپ تو اتنے بزرگ نہیں ہیں یار، 60 سال سے اوپر والے بزرگ ہوتے ہیں، یہ ایک صف بنا لے۔ ہاں یہ سب اٹھائے، فوراً اٹھائے، کھڑے ہو جائیں گے ہمارے بزرگ حضرات نا، صف نماز کے طور پر جیسے کھڑے ہوتے ہیں نا، صف بنی ہوئی ہو، پیچھے بھی صف بنا لے، آگے بھی بنا لے اور کھڑے ہو جائیں۔ آپ اسلامی بھائی تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیں گے سارے، اگر شفقت فرمائیں، یہاں صف بنے گی، اس کے پیچھے بنے گی صف، تو سارے بزرگ آ گئے جتنے بھی فیضان مدینہ میں۔ بھائی مدنی کسوٹی نہیں ہو رہی، آپ آگے آ گئے یار، نہیں یہاں اور اس کے پیچھے۔ چل اب غلط ہو گیا لیکن اب سنبھالنا مشکل ہے، اب ہمارا عملی طریقہ رہ جائے گا، بس آپ کی زیارت ہو جائے گی، عملی طریقہ رہ جائے گا۔ اب یہ سارے اگر پیچھے ہٹ جائیں گے، فوراً پیچھے ہو جائیں گے،
ویسے ہی کون سا نوجوان ہوگا جو آپ سے مقابلہ کرے؟ آپ پیچھے آئیں گے تو سارے نوجوانوں نے ہٹنا ہی ہٹنا ہے، تو آپ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا آپ آدھے پونے بھی کھڑے ہوئے ہو نا، آپ یوں سمجھیں یہاں سے یوں بھی نہیں ہو پائے گا، آگے ہی آ جائیں اب آپ لوگوں، کیا کریں ہم؟ یہ والی صف والے پیچھے والے کھڑے رہیں، آگے والے بیٹھ جائیں سارے۔ سر سے رومال آپ اتار دیجئے نا، نماز میں اس طرح نہیں ہوتا، آپ سمجھے آپ ایک طرح سے نماز میں ہیں، یہ زمین پہ رکھ دیجئے، جزاک اللہ۔ امام صاحب سلام پھیر دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ صف جو ہے پہلی صف ہے، اس کی رکعتیں پوری ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سب مدرکین ہیں، یہ وہ قسم ہوتی ہے مقتدی حضرات کی جو پوری پوری رکعتیں پاتی ہے، وہ مسبوقین ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب میرا جیسا شخص ہوگا اس نے پیچھے جانا ہے۔ اب آپ ایسا کیجئے، ان میں سے چند کی نمازیں ہو گئی ہیں، اب مثال کے طور پر آپ 3 بیٹھ جائیں، آپ 3 بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیے، کرم فرماؤ، آپ بھی کرم فرماؤ، آپ بھی تشریف رکھیں، آپ کھڑے رہیے، آپ کھڑے رہیں، آپ بھی کھڑے رہیے، آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ جب کچھ دیر ہو جاتی ہے نا امام صاحب کو سلام پھیرنے کے بعد، کچھ نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کی نمازیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اب میرا جیسا شخص سلام پھیرنے کے بعد کرنا کچھ نہیں، ہوا کے اندر بیٹھنا ہے، اس کو جانا پیچھے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اب مجھے بھی کوئی جگہ دے دیں یار آپ لوگ، اب بزرگ تو میں نہیں ہوں، میں غیر بزرگ آدمی آپ بزرگوں کے بیچ میں۔ اب میں کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد کیا ہوا؟ سب سے پہلے یوں دیکھوں گا کون کون نماز پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا، پھر میں آگے آؤں گا دیکھتے ہوئے۔ اب یہ میں دیکھتے ہوئے جا رہا ہوں، یہ جگہ ملی، یہ آیا، یہ جگہ ملی، یہ آیا، ان کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں پر کھڑے ہو کر انتظار کروں گا، پھر آگے جاؤں گا۔ اس میں نے کئی غلطیاں کی ہیں، اب میں آپ کو اپنی غلطیاں دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، سلام پھیرنے کے بعد کسی نمازی کے چہرے کی طرف رخ کرنا۔ یہ نماز پڑھ لیں، ان کا چہرہ کس طرف ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ اب میں نے سلام پھیرنے کے بعد ان کو یوں دیکھا تو ان کے چہرے کی طرف رخ کیا۔ جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے، پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے، اس نمازی کی طرف چہرہ کرنا یہ ناجائز ہے۔ اب آپ سب سے پہلا کام تو یہ غلط کیا۔ اب ویسے بھی دعا کے اندر شامل ہونا چاہیے، اگر کوئی دعا میں شامل نہیں ہو تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد آنے کے بعد میں مستقل جو دیکھتا ہوا جا رہا ہوں، اب ان کے آگے چہرہ ہو گیا، پیچھے والے یہ دیکھیں یہ پیچھے ہیں، یہ تیسری صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اگر بہت دور بھی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ان کے چہرے کی طرف چہرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب مثال یہ ہے کہ پیٹ میں ہی گڑبڑ ہو گئی، کھایا تھا پکوڑا سموسا اور مغرب کی نماز کے بعد یا بس دو رول منہ میں ڈالے، یہاں سے کباب وہاں سے سموسا، اب پیٹ میں انہوں نے لڑائی شروع کر دی، اب جانا ہی جانا ہے باہر، اب کیا کروں میں؟ چادر بھی ہے نا یار اپنے کو دی ہوئی پیر صاحب نے۔ اب یہ دیکھیے، اب میں چہرہ نہیں کروں گا سامنے، بلکہ میرے چہرے کے آگے اگر چادر اور میں نے تھوڑا سا جھانکا تو یہ جھانکنا درست ہوگا۔ آئیے مدنی مذاکرے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ فیضان مدنی مذاکرہ